اسلام کے زمانہ مبارک کی میں بات کر رہا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کے باوجود جو انسان مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صبر کے ساتھ کام لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو وہ صبر کا جو دامن ہے وہ اکثریت سے ہم تو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے غلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کے جب تو گھر میں ہو تو پھر بچوں کی طرح زندگی بسر کر، اور جب تجھے بہادری مطلوب ہو تو مرد مجاہد ثابت ہو۔ یعنی مرد مجاہد انسان کو اپنی بیوی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے سامنے اچھے اخلاق سے اور اچھے پیار سے ہونا چاہیے۔ تو مرد مجاہد تو جو میدان جنگ میں اترے گا تو وہاں مرد مجاہد ہوتا ہے، تو اس کو اگر گھر میں وہ مرد مجاہد ہے تو باہر وہ مرد مجاہد نہیں ہے تو اس مرد مجاہد کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جہاں بہادری مطلوب ہو تو وہاں تو مرد مجاہد بن۔ اب بیوی تو بیچاری مظلوم ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا یہ بھی المیہ ہے کہ عورتیں ہماری بڑی مظلوم ہوتی ہیں۔ اگر جب بھی مرد کی زبان کھلتی ہے کبھی اس کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی اس کے بھائیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے رشتہ داروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، پھر الزامات لگائے جاتے ہیں، جو اس کے اندر چیز موجود نہیں ہے، جو فعل موجود نہیں ہے، وہ بہتان اور الزامات لگائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ ساری چیزیں میں اور آپ سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ میرا گھر خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا چاہیے، تو ایسے ممکنات میں سے نہیں ہوتا۔ تو عورتیں ہماری جو ہیں وہ معاشرے کا پسا ہوا ایک طبقہ ہے، وہ عورت کے اندر، اس لیے کہ ہم نے تو عورت کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے تو اپنی تربیت، ہم نے تو خود سے کچھ نہیں سیکھا ہے، تو ہم نے اپنی عورتوں کو کیا سکھانا ہے؟ تو ہم نے عورت کی تربیت نہیں کی، اور جب ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، آپ نے اپنے ایک بچے کو پڑھنا لکھنا سکھایا نہیں ہے، تو جب وہ 20-25 سال کی عمر میں پان جائے تو آپ اسے کہیں کہ اب یہ تو نے لکھنا بھی ہے اور یہ پڑھنا بھی ہے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ پہلے آپ نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا ہے، اسے لکھنا پڑھنا سکھایا نہیں ہے۔ تو جو عمر تھی اس کی لکھنے پڑھنے کی اس میں تو کچھ سکھایا نہیں ہے، لیکن جب ایسا وقت آیا کہ آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی تربیت نہیں کی ہے کہ آپ نے دوسرے گھر میں کیسے رہنا ہے، چاہے ہماری بہن بیٹی ہو یا چاہے کسی کی ہم لے کے آتے ہیں گھر کے اندر، الا ماشاء اللہ کسی نے بھی تربیت نہیں کی ہوتی، تو پھر ہم اگر اپنے گھر میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ اب تو نے اس اعتبار کی زندگی بسر کرنی ہے، جس کی تربیت ہی نہیں ہوئی تو وہ پھر ایسی زندگی کیسے بسر کرے گی؟ گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جہاں غربت و افلاس ہو جاتا ہے، اب غربت و افلاس کی وجہ سے بھی بہت سارے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی بہن بیٹی کو صبر نہیں سکھایا ہوتا، کمی پیشی میں صبر کرنا ہے یہ بات ہم نے نہیں سکھائی ہوتی۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ جو ہماری بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے تو ہمارا نظریہ، ہمارا مطالبہ اور ہوتا ہے، تو جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی بادشاہوں کی زندگی بسر کرے، لیکن جو ہمارے گھر میں آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیسے ایک ملازمہ ہوتی ہے، ایک نوکرانی ہوتی ہے، اس طرح وہ ہمارے گھر میں رہے۔ اب شریعت کے کچھ مسائل ہیں، مثال کے طور پہ خامند کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو نے میرے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے،
ان کے کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شرعاً آپ کی بیوی ان چیزوں کی پابند نہیں ہے، نہ ہی شریعت مطالبہ کرتی ہے۔ یعنی آپ کی بیوی اگر آپ کے ماں باپ کے کپڑے نہیں دھونا چاہتی، کھانا نہیں پکانا چاہتی، تو آپ اس پہ جبر نہیں کر سکتے۔ شریعت نے اسے اس بات کا پابند نہیں کیا ہے، اخلاقیات میں ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی اس چیز کا انکار کر دیتی ہے تو شریعت نے اسے پابند نہیں کیا کہ وہ گناہ گار ہوگی، ہرگز گناہ گار نہیں ہوگی۔ اب باپ بیٹا ہے، باپ کا جو بیٹا ہے یا ماں بیمار ہو جاتی ہے تو خود تو صاحب اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا، بیٹا جو اس کا حقیقی بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا، لیکن اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نے ہر قسم کی 24 گھنٹے کی پابندی ہے تیرے اوپر کہ تو نے میری ماں کی خدمت کرنی ہے۔ ماں تمہاری ہے یا تمہاری بیوی کی ماں ہے، حق تو تیرا بنتا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پہ آپ کی بیوی انکار کرتی ہے تو شریعت نے اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں لکھا ہے کہ وہ گناہ گار ہو جائے گی، یا شریعت کی کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، پابند نہیں ہے وہ شریعت کے مطابق۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت بیچاری نوکرانی بن کے ہمارے گھر میں آتی ہے، ہر قسم کا کام بھی کرتی ہے، ہمارے بھائیوں کی بھی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، پھر بھی اگر کسی جگہ وہ بولتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ مطلب یہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد مجاہد اگر تو نے بننا ہے تو وہ میدان جنگ کے اندر بن، گھر میں مرد مجاہد بنتا ہے، وہ چھوٹی سی بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دینی ہے، اور ہوتا بھی ہے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرد کو سوچنا چاہیے، یہ مرد کے لیے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پہلی شادی مبارک ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پہلی شادی مبارک کی ہے وہ بھی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تو نے باکرہ عورت کے ساتھ، باکرہ یعنی کماری عورت جو ہوتی ہے اسے باکرہ کہتے ہیں، تو نے باکرہ عورت کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی ہے؟ یعنی مزاج اور طبع کے اعتبار سے جو باکرہ عورت ہے وہ مرد کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے طبعاً اور مزاجاً۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب ہمارے معاشرے کو دیکھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ جس بیچاری عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، معاشرہ اگر وہ کسی جگہ چلی بھی جاتی ہے، دوسرے گھر میں شادی شدہ ہوتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے، تو پھر بھی اسے تانے دیے جاتے ہیں، اگر تو اچھی ہوتی تو پہلے طلاق لے کے آتی، یہ اس کا کیا قصور ہے؟ طلاق اس کا قصور نہیں ہے، طلاق قصور ہے مرد کو حق دیا تھا اللہ رب العزت نے، اور مرد کا کام تھا کہ وہ برداشت سے کام لے۔ اب وقت اتنا ہوتا نہیں کہ زیادہ طویل بات کی جائے، میں صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق دینا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، لیکن جو فرض و واجب کا درجہ ملتا ہے ہمیں طلاق کا، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ ہم تو طلاق دیتے ہیں کسی اور وجہ سے، اپنے ذاتی مزاج اور ذاتی ضمیر کی وجہ سے۔ اگر کوئی عورت دین اسلام پہ عمل نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، یا دین اسلام کے خلاف چلتی ہے، تو اس وقت اگر مرد اسے بار بار کہتا ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دین اسلام کے مطابق چلنا ہے، تو وہ یہ کام نہیں کرتی، تو پھر مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے اور نیک سیرت عورت گھر میں لے کے آئے۔ لیکن آج تک کسی نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق نہیں دی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، یا وہ روزہ نہیں رکھتی اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں۔ تو ہم تو خود سے نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اپنی بیوی کو کیا کہنا ہے نماز پڑھنے؟
تو جن امور پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر ان امور پر آپ نے طلاق دینی ہے تو ان وجوہات پہ دیں۔ ہم نے جو طلاق دینی ہوتی ہے، اب گھر چلانے کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی تعریف کرے گا تو وہ خوش ہوگی، یعنی تو نے اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے تو وہ خوش ہوگی، اور جب وہ خوش ہوگی تو تیرا جو گھر ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گا۔ تو صبح و شام اس کے ماں باپ کی برائی کرتا رہے گا، تیرا بھائی آ گیا تھا، سر چڑھا ہوا ہے، فلاں ہے، پیسے مانگ لیے، فلاں کیا، یہ ساری ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ مرد کا کام ہے، اس لیے کہ حاکم جو ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے، عورتیں محکوم ہوتی ہیں مرد کے لیے، بلکہ سید کا درجہ دیا گیا ہے شوہر کو۔ تو ان چیزوں کو ہم بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، ہم دین اسلام کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ آخر ہمارے گھر میں خرابیاں طول پکڑتی ہیں اور معاشرے کے اندر۔ آخری روایت میں عرض کیے دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا غلام ہلاک ہو گیا، عورت کا غلام ہلاک ہو گیا۔ اب اس پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زن مرید، یہ تو معاشرے میں لفظ ایک بولا جاتا ہے کہ فلاں زن مرید ہے، آدمی اس کی مرضی کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے، آخر وہ اس کا بندہ اور غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی عورت کا